اس کی تلاوت کے ذریعے کیا کی جاتی ہے؟ عبادت کی جاتی ہے. بیسک ڈیفینیشن ہے جو علماء کرام نے قرآن مجید کا بیان کیا. آئیے دوسرے سبجیکٹ کے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم کے چند نام ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں نازل کیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے قریب کیا کتاب ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کس انداز میں سمجھنے کا پیغام دے رہا ہے اس کے نام کے ذریعے. پہلا نام قرآن مجید کا خود قرآن ہے، جسے پڑھنا یا پڑھانے کے معنی علماء کرام نے کہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھیے یہ سبجیکٹ پڑھنے کا موقع اس وقت ہو گیا. تصور کر کے دیکھیے، اس وقت ہم اللہ کی آیت جو پڑھے ہیں، اس آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، آیت میں حصہ ہے رمضان، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم رمضان کو. الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا. گویا آپ قرآن کو بھی دیکھنا ہے، اس آیت کو اپنے آنکھوں کے سامنے راست دیکھ رہے ہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو ہمیں دکھا بھی رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا نام ہے الفرقان، فرق کرنے والا. حق کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ لے گا تو تمیز اس کو آ جاتی. بدتمیزی کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے سمجھ لائے گا. سلوک کیا چیز ہے اور بدسلوکی کیا چیز ہے سمجھنے آ جائے گا. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرق محسوس ہو جائے گا. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فرق محسوس ہو جائے گا. اللہ کی رضا والے کام، اللہ کی نافرمانی والے کام، اللہ کی ناراضگی والے کام کے فرق محسوس ہو جائے گا. تو گویا قرآن میں کسی کے باپ دادا کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. باپ دادا کہتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے. فرقان قرآن مجید سے تولا جائے گا کہ اگر آپ کی بات اللہ کی کتاب سے ملتی ہے تو آپ کا بات سچی ہے. اگر آپ کی بات کتاب اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہیں ملتی، آپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے. فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تیسرا نام ہے برہان، دلیل. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک وعدے نور نازل کیا ہے. کیا آ گئی اللہ کی طرف سے؟ برہان. کیا آ چکی ہے؟ برہان، دلیل. ہدایت دو قسم کی اللہ کی طرف سے. شیخ عثیمین نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اہدنا سے مراد ہدایت ہے، اور کہا ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت دلیلی ہے، دوسرا ہدایت توفیقی ہے. ہدایت دلیل کی کیا ہے؟ بھئی ہمیں شادی کرنا ہے، ہدایت چاہیے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید. شادی کا طریقہ، اندر کیسے خطبہ دیں گے، لوگوں کو کتنے بلا کے کھانا کرنا ہے، کیا منیمم خرچہ کر سکتے، دلیل چاہیے. کیا ملتی؟ سنت. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حقیقت میں ہدایت دلیلی ہے. دلیل کی ہدایت ملنا ہے آپ کو پہلے. اس کے بعد دوسری ہدایت ہے ہدایت توفیقی. یعنی آپ کو پتا ہے نکاح، ان نکاح من سنتی، قاضی صاحب پڑھ کے جاتے نکاح سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. 11 شادیاں کر کے بتائے، ایک نہیں کتنے، 11 شادیاں کر کے بتائے کہ سنت کے مطابق کیسا کرنا ہے. تب آپ کے پاس ہدایت تو مل گئی دلیل کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، لیکن ہدایت دوسری ایک ہوتی ہے توفیقی. اللہ کی توفیق جس کو ہوتی ہے وہ عمل کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق اسے ملتی ہے جو اللہ کی توفیق کا طلبگار بنتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نکاح من سنتی، چلو چلے جائیے بادو سے چاول ڈال لے کے، پان مصری ڈال لے کے اب اپنے انداز میں کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. تڑپ ہونا، بے چینی ہونا، شوق ہونا، خواہش ہونا، رضا الہی کی تڑپ دل کے اندر ہونا، تب جا کے اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو اپنے دین کے راستے کے لیے آسانی فرماتا ہے. تو یہاں پر قرآن مجید کیا ہے؟ برہان ہے، دلیل ہے. یہ ہدایت آ چکی ہے. اب اس ہدایت کو لے کر دلیل کی ہدایت توفیقی کی طرف آگے بڑھنا ہے. چوتھا نام ہے الکتاب، لکھا ہوا. لکھا ہوا اللہ عز و جل نے اس قرآن کو تو کلام کے ذریعے بھیجا، لکھا ہوا انسانوں کے لیے قیامت تک رکھ دیا. لکھوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، لکھوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. چھپا جائے گا قیامت تک، لکھا جائے گا قیامت تک، حفظ کیا جائے گا قیامت تک، پڑھا جائے گا قیامت تک. الکتاب، برہان. دیکھیے آپ چاروں ناموں کو پورا ہے. کتاب وہ ہے جو برہان ہے، جو فرقان ہے، جو مبین ہے. کئی نام ہے قرآن مجید کے. پھر فرما الحق،
وہ کتاب ہے جس میں حق بات کہی گئی ہے، جس میں سچی بات کہی گئی ہے، جس میں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، میزان کے بارے میں، دیگر پلسیرات کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، معاملات داری کے بارے میں، جو کچھ بھی باتیں ہیں یہ حق پر مبنی ہے. کوئی بات بھی قرآن مجید میں ناانصافی والی نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے ورثے کی تقسیم جب ہوتی ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے؟ بھائیوں کا بھائی 2 حصے. کتنے بھائیوں کے حصے بھول جاتے، ہڑپنا رہتا. 2 حصے. بہنوں کا 1 حصہ. تو تسلیمہ نسرین اٹھ کے بولیں گے اسلام میں دیکھیے عورتوں کے حقوق میں زیادتی ہے، بھائیوں کو 2 حصے اور بہنوں کو 1 حصہ. اس کو بولیں گے آپ بیٹھو تو صحیح، اسلام نے جہاں بھائیوں کو 2 حصے دی ہیں تو 2 حصوں کی ذمہ داری بھی ڈال دی. بہنوں کو 1 حصہ ہے. کیا ہے؟ والد صاحب کی جائیداد میں سے، والدہ کی جائیداد میں سے 1 حصہ ملے گا، یا اس کی ڈسکرپشن سے، ڈویژن سے وہ علماء کرام کرتے. مردوں سے کم ہے. ناانصافی دکھ رہی، دل میں خیال بھی آ تو کفر ہو جاتا. سبحان اللہ العظیم. جہاں اسلام نے مردوں کے اوپر تھوڑا ریشیو بڑھا کر رکھا تو ذمہ داری بھی بڑھا کے رکھی. گھر کا کرایہ کس کو دینا ہے؟ یابا کو. خرچہ کس کو لے کے آنا ہے؟ یابا کو. کپڑے بہن کے کس کو کھلانا ہے؟ یابا کو. بہن کے اوپر ذمہ داری ہی نہیں ڈالا اسلام، الٹا وراثت میں پیسہ دے کے بولا جیسا چاہتے خرچ کرو. پھر تھوڑے دن کے بعد شادی ہوتی، مہر آ جاتا. مہر ہونے کے بعد کس کو دینا ہے خرچے؟ دولہے بھائی کو. راشن کون لائیں گے؟ دولہے بھائی. میک اپ کے سیدھا کون لائیں گے؟ دولہے بھائی. گھر کا کرایہ کون دیں گے؟ دولہے بھائی. ادھر یابا دیتے رہیں گے بھائی، ادھر دولہے بھائی رہتے رہیں گے. دلہن بنے تو بھی فائدے میں ہیں، بہن بھی بنے ہوئے تو فائدے میں ہے. خالی رکھ لینا ہے. کیا لینا ہے؟ جھمکے لینا ہے، ناک کی دال لینا ہے، کان کا ٹکیا لینا ہے، مسجد میں چندہ پوچھے خود مڑے بھی 10 کی نوٹ ڈالنا ہے. جامعۃ الفرقان مدرسے کے لیے آج تعاون کر کے جانا ہے، جو سعید آباد میں خواتین کا مدرسہ ہے، کئی سال سے چل رہا ہے، جس کے اہم ذمہ دار شیخ طہ سعید مدنی صاحب ہیں. شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا گیا تو آپ دیکھے جائیے، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں وہاں پر لڑکوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے، لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے جتنا ہو سکے تعاون کرتے جائیے. قرآن کا اگلا نام الحق، الذکر. الذکر سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں ہاتھ پہ پڑھنا، بالکل ذکر اسے بھی کہا جاتا. ذکر سے مراد ہے مذکر. مذکر یعنی یاد دلانے والا، ذکر یعنی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب. الذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ذکر یعنی نصیحت دلانے والا، یاد دلانے والا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی تم میں سے نصیحت قبول کرنے والا؟ نہیں. عالمہ سمجھ سکتے، 70 علوم ہیں قرآن سمجھنے کے، کہاں بتائیے؟ اللہ عز و جل جب سب کے لیے قرآن مجید بھیجا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ قرآن بھیجیں گا؟ نہیں. آپ نے پڑھ سکتے، آپ نے سمجھ سکتے، آپ نے بول سکتے. علماء کی کتاب ہے، علماء سمجھ سکتے. کون ہے بول رہے ہیں؟ علماء سمجھ سکتے. علماء سمجھ کے جو ترجمے کرے وہی پڑھو بول رہے ہیں. آپ کو ترجمے کرو کوئی نہیں بول رہا. تو الذکر، التنزیل، قرآن کی خصوصیت ہے نازل کیا ہوا. کیسی ہے قرآن مجید؟ نازل کیا ہوا، لکھا ہوا، مطلب نازل ہونے کے بعد لکھا گیا. صحابہ بیٹھ کر نہیں لکھ لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، نازل ہونے کے بعد لکھا گیا. اگلا نام عظیم، عظمت والی کتاب. کریم، عزت والی کتاب. عزیز، بلند مرتبے والی کتاب. مجید، بڑی شان والی کتاب. حکیم، حکمت والے کی کتاب. نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت. کئی نام قرآن مجید کے ہیں. مصدق، تصدیق کرنے والا. کیا تصدیق کرتی ہے قرآن مجید؟ نوح علیہ السلام کے واقعات کی تصدیق کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تصدیق کرتی ہے، یہود کے کفر کی تصدیق کرتی ہے، عیسائیوں کے کفر کی تصدیق کرتی ہے، پیغمبروں نے پیغام پہنچ جاتے ہیں تصدیق کرتی ہے. قرآن مجید تصدیق کرے گی. قیامت میں ہر نبی کو بلایا جائے گا اور ہر نبی کی قوم کو بلایا جائے گا. قوم سے پوچھا جائے گا کیا آپ کے نبی نے آپ تک پیغام پہنچا دیا؟ تو قوم کہیں گی نہیں. نبی کہیں گے ہاں میں نے پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس نبی سے پوچھیں گے آپ کے پاس کوئی پروف ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہے. کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگوں کو بلایا جائے گا. کہا کہ آپ نوح علیہ السلام پہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا؟
کہ ہم گواہی دیتے نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا. ان سے پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دے سکتے ہو, تم تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے. کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا تھا اس قرآن میں اللہ نے کہا کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا, ہم ایمان لائے, ہم کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا. ہماری گواہی قیامت کے دن لی جائے گی. مصدق تصدیق کرتی ہے, محیمن نگہبان والے اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ قرآن. نیکسٹ, مبین کھول کر بیان کرنے والا, حیض کے مسائل کھول کر بیان کرنے والا, طلاق کے مسائل کھول کر بیان کرنے والا, خلا کے مسائل کھول کر بیان کرنے والا, والدین کے لیے مسائل کھول کر بیان کرنے والا, میاں بیوی کے لیے مسائل کھول کر بیان کرنے والا. کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, واضح کھلی کتاب ہے, کھلے طور پہ واضح طور پہ اللہ عز و جل نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. مبارک بابرکت کتاب ہے, بشیر بشارت دینے والا ہے, نذیر ڈرانے والی کتاب ہے, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے, بشارت دیتی ہے, خوشخبریاں دیتی ہے, دنیا میں کامیابی کی, آخرت میں کامیابی کی, جنت میں کی, پل صراط پار کرنے کی, خیر اور عافیت کی بشارت دینے والی کتاب ہے. یہ دوسرا باب تھا, قرآن مجید کے چند نام جس سے قرآن مجید کی صفت کو ہم سمجھ سکتے ہیں, اس مقصد کے لیے قرآن بھیجا گیا. تیسرا باب ہے قرآن کریم پر ایمان. جب ہم کہتے ہیں ہم سب کا ایمان قرآن پر ہے, انشاءاللہ نہیں. آپ کو قرآن پر ایمان پہ شک ہے تو مسلمان ہی نہ ہوتے. پھر آپ قرآن اللہ کا کتاب ہے بس الحمدللہ. انشاءاللہ بولے تو آپ کو شک ہو رہا میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے کی. اگر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں تو آپ مسلمان ہیں. پھر کوئی یہ پوچھے آپ مومن ہیں, انشاءاللہ بولنے میں الگ بات ہے. مسلمان ہے, قرآن اللہ کا کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, انشاءاللہ بولیں گے. بے شک, بلا شک نہیں ہے اس بات میں. کوئی قرآن اللہ کی کتاب ہے, بلا شک نہیں ہے اس بات میں. تو عقائد کے معاملات میں الفاظوں کا استعمال بہت اہم ہوتا, سوچ سمجھ کے الفاظ ہمیں کہنے کی تعلیم علماء سے کرنی چاہیے. قرآن کریم پر ایمان کا مفہوم علماء کرام نے اس طرح کیا ہے. اگر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں, کچھ باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, نظر انداز نہیں کر سکتے. اول, اس بات پر ایمان رکھنا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, یعنی وحی لے کر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو وحی لے کر آئے. گویا قرآن کی وحی نازل ہو کر آئی. کہاں سے؟ آسمانی دنیا سے. کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کس کے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دوسرا, یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام. دو باتیں اللہ کے کلام ہیں. اللہ عز و جل کی جتنی صفات ہے, 99 سے زیادہ صفات ہیں جو قرآن اور سنت میں بیان کر دیے گئے. یہ اسی بند کر دیجیے, جو قرآن اور سنت میں 99 سے زیادہ صفات جمع کی گئی. صفت یعنی وہ کام جو اللہ کرتا ہے, آسان جملے بتا سکتے. صفت ہے اللہ کی کلام کرنا. اللہ کی جتنی صفات کا تذکرہ قرآن اور سنت میں آتا ہے, اس کے لیے بنیادی اصول یاد رکھنا, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی کوئی دوسری مثال کائنات کے اندر نہیں ہے. اول, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کیسے کلام ہے؟ میں کلام کر رہا ہوں آپ سے, میں بات کر رہا ہوں آپ سے, لیکن میرا بات کرنا, آپ کا بات کرنا, کائنات کی مخلوق میں سے کسی کا بھی بات کرنا اللہ کے بات کرنے کے مقابلے کا نہیں ہے. اللہ کے بات کرنے کے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اللہ کا بات کرنا ہمارے بات کرنے کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. پھر کیسے کلام کرتا ہے اللہ؟ اس کی شان کے لائق جیسا کلام کرنا ہے ویسا کلام کرتا ہے. وہ اس کی ذات بہتر جانتی ہے. ہمارے لیے علم غیب ہے, ہم عقل نے لڑائیں گے, ہم غلط معنی نہیں پہنائیں گے, ہم تعویل نہیں کر دیں گے. بس ہمیں کہا گیا کلام ہے, سمعنا و اطعنا, ہم ایمان لائے, ہم اطاعت کرتے ہیں. جو اللہ نے کہا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہم ایمان لے کر آئے. تیسرا ایمان جو رکھنا ہے پختہ, یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی, قرآن مجید اللہ تعالی ہی کی عبادت کی دعوت دیتی ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی طاغوت کی عبادت کا ذکر نہیں ہے. طاغوت کی عبادتوں سے روکا گیا ہے, صرف اللہ کی عبادت کی طرف قرآن بلاتا ہے. اور جتنی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے نازل کی ہیں, ان تمام کتابوں میں بھی اللہ کی عبادت کا ہی حکم ہے, کسی کی دوسرے کی عبادت کا حکم ہے نہیں. جو معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں, قرآن مجید نے انہیں معبودان باطل کہا, یعنی بیکار کے لوگ, جھوٹے معبودان باطل جن کو لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا دیا ہے. چوتھا جو عقیدہ رکھنا ہے, اس بات پر پختہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, کوئی شک والی چیز نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ والی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کائنات میں کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا.
نہیں یہ سمجھ نہیں آنا مسئلہ، اس مسئلے کا حل قیامت تک بننے والا نہیں ہے، کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید واضح ہے، کلیئر ہے، ہدایت کے ساتھ روشن ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں رکھ دیجئے۔ تو قرآن مجید میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لوگ بول رہے ہیں قرآن کون سمجھ سکتے صاحب، قرآن کون سمجھ سکتے؟ مسائل میں الجھا دیتے لوگ آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ مچھلی کھا سکتے؟ کھا سکتے؟ بولیے جلدی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم پر مردار کا گوشت حرام ہے۔ اہل قرآن گروپ جن کو اپنی زبان میں منکرین حدیث بولتے، مردار کا گوشت، چلتی روڈ پہ بکرا مر گیا، مردہ ہے زندہ ہے؟ کھا سکتے اس کو؟ نہیں۔ سمندر سے مچھلی نکالے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جاتی؟ مردہ ہے زندہ ہے؟ کھا سکتے؟ قرآن مجید میں نہیں کھانا بولے نا۔ مردار کا گوشت حرام ہے نا، جھینگا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا، سمجھ گئے؟ قرآن مجید میں شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے پیش کر دی، اس لیے قرآن مجید کی اب کسی آیت میں شک باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس آیت کے اوپر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا گوشت حلال ہے۔ خون پی سکتے؟ انگلی کٹ رہی، ترکاری آلو کاٹتے خود عورتوں کو عادت ہے خون چوس لیتے رہتے، اپنا خون بھی نہیں پی سکتے؟ وہ تو دوسروں کا بھی پینے کی عادت ہے لوگوں کو، خون پی نہیں سکتے آپ۔ روحانی خون پی لیتے، ساس کا پی لیتے، ساس بہو کا پی لیتی، خون چوس لی کام لے لے کے بولتے دیکھیے آپ، وہ الگ بات ہے، وہ خون وہ تو حرام ہے، وہ بھی ظلم و زیادتی کرنا۔ آپ کی انگلی کرے تو آپ خون نہیں پی سکتے، قرآن میں ہے خون حرام ہے، مگر دو خون جائز ہیں، ایک کلیجی، دوسرا تلی۔ کلیجی جمع ہوا خون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا بالکل خون حرام ہے، جمع ہوا خون حلال ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو کھانے کی اجازت دے کر یہ بات وضاحت کر دی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر چیز کلیئر ہے، کس کے عمل اور قول کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول کے ذریعے۔ قرآن کچھ قرآن سے سمجھنے جائیں گے اگر آپ، کچھ آیتیں ہیں، اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی نہیں، حدیث نہیں، صحابہ نہیں، قرآن صرف قرآن سے ہی۔ اہل قرآن منکرین حدیث کئی لوگ ہیں، ارے عقل دیا نا اللہ تعالیٰ، اور عقل استعمال کرو اللہ تعالیٰ، قرآن کو سمجھو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے سمجھ کے۔ مرزا غلام احمد خادی نے کہاں گیا کل دیکھ لیا، 555 ہوٹل میں پاگل بیٹھے ہوا ہے، بھونگیر میں جا کے کعبۃ اللہ بنا لیا تھا ڈپلیکیٹ، وہاں جا کے اس کو دیکھیے، صفا مروہ بنا لیا تھا بھونگیر کی ایک زمین پہ جا کے، ایسا نکل جاتے لوگ۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے وہ قرآن مجید کی ایسی آیتوں پر عقل لڑائے جس میں غیب کی بات کا ذکر تھا، غیب ہو گئے۔ ایسوں سے دوستو بچ کے رہیے، آگے بتائیں گے وہ کیا ہے۔ پانچواں، یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم کی جو دعوت ہے وہ تمام انسانوں اور تمام جنات سب کے لیے ہے، تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ لوگ اپنا مذہب بنا لیے دنیا کے اندر، اس سے ہم کو کیا تعلق ہے؟ سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے؟ کل پڑھے نا یہاں پر آیت یا دوسری جگہ پڑھے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا کی طرف قیام کیے 10 دن اور قرآن پڑھ رہے تھے، جب طائف سے نکلے قرآن جب پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، جنوں کا ایک لشکر گزرا اور قرآن سن کے کہنے لگے خاموش، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ارے جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جنوں کا لشکر گزرا، قرآن سن کر کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، اور توجہ سے قرآن سننے لگے، قرآن سن کے ایمان لا لیے، پلٹے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم آج ایسا کلام ہم نے سن لیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتا، ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، آؤ جنوں کی جماعت تم بھی اسلام قبول کر لو۔ جنات بھی اسلام قبول کی۔ سورہ احقاف اور سورہ جن پڑھ کے دیکھیے آپ، جنات کے لیے بھی قرآن دعوت ہے، انسانوں میں قرآن دعوت ہے۔ اتنا اچھا موقع ہے اس وقت چار مینار، مدینہ بلڈنگ وغیرہ پہ
شاپنگ فیسٹیول چل رہی اور تقریباً 50 سے زائد% ہندو مسلم بھائی بہن آ رہے ہیں وہاں پر پھرنے، خالی لگڑا غچیوب اور وہ حلیم کباب گوشت پتھر گوشت الا بلا جو چوب چل رہا. اتنا اچھا موقع اگر کوئی آپ لوگ میں نوجوان جا کے وہاں پر اب شروع ہوتی نائٹ آؤٹ، رات بھر پورے بنجارا ہلز کے یہاں کے وہاں کے انٹیاں بچیاں سب آئے ہوئے ہیں، وہ چھڑنے چلے آئیں گے کہیں لمٹ میں رہ کے حد میں رہ کے آنکھوں کو نظر میں رکھ کے. کوئی ہے لڑکے لڑکیاں جو ہیں اگر آپ جا سکتے جا کے انگلش میں کتاباں بانٹی وہاں دکانوں سے خرید کے پتلے، یا بہدرمان مسجد میں تو جائیے تیلگو میں کتاباں بانٹیے. لوگ آئے ہماری بستی میں چار مینار مدینہ بلڈنگ میں، اب یقین ہماری ہزاروں کی تعداد میں اس وقت غیر مسلم موجود رہتے ہیں وہاں پر. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کیسا کھاتے نہیں تو ہاتھ سے کھاتے ہیں، سحری میں بھی کھاتے، افطار سے جو شروع کرتے سحری تک کھاتے. کیا کھاتے کیا کیا کھاتے، یہ کھاتے وہ کھاتے پھر کھاتے سوتے پھر اٹھتے پھر کھاتے. اپنے کو دیکھنے آ رہے، اپنا کھانا دیکھنے آ رہے ہیں. دعوت کا پیغام دیجیے، اگر نوجوان کچھ جا سکتے تو ملیے، اگر آپ جا کے والنٹری کرنا چاہ رہے تو انشاءاللہ میں آپ کو کتابیں پیمفلیٹس وغیرہ فراہم کروں گا. 2-3 دن ہے، زبردست کام کرو. کوئی کس کو معلوم ایک آیت بھی پڑھ لیا تو وہ بھی دعوت ہے. دل میں بات آ جائے اگلے رمضان تک وہ اسلام قبول کر لے تو اللہ کی ہدایت ہو سکتی. کوشش کرے کو نوجوان اگر جاننا چاہتے ہیں تو مجھ سے ملیں، انشاءاللہ اس کے اوپر 2 دن کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ، یہ مضبوط عقیدہ رکھنا قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید کے نازل ہوتے ہی گزشتہ تمام کتابیں جو نازل ہوئی تھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں. ان پر ایمان لائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تورات اور انجیل نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پہ، سلیمان علیہ السلام پہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن سب کا حکم منسوخ ہو چکا، لیکن عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ نے نازل کیا. اب کس کی حکم چلنے والا ہے، کس کی تعلیمات پہ عمل ہوگا؟ صرف قرآن مجید کی. عبادت کس کی تعلیمات کے مطابق ہوگی؟ قرآن مجید کی. اعمال، عقائد، معاملات داری، تمام چیزیں قرآن مجید میں جو احکامات ہیں اس کے مطابق اب ساری انسانیت کو انجام دینا ہے. 7واں عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن مجید جو شریعت لے کر آیا ہے وہ آسان اور معتدل ہے. بڑا اہم عقیدہ علماء نے بتایا. قرآن مجید میں شریعت ہے، کون عمل کر سکتا؟ مشکل ہے. پڑھ رہے ہیں کو بول رہا ہوں میں تو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، پڑھو چنکو عمل کرو چنکو. قرآن مجید کے متعلق عقیدہ اور مسلمان کا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا ہر حکم، ہر تعلیم، ہر حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ آسان ہے انسانوں کے لیے. اس پر ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کر سکتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. مشکل نہیں سمجھ سے آپ، بہت مشکل ہے بھائی شریعت، بہت مشکل ہے بھائی اسلام. نہیں ہے، آسان ہے عمل کے لیے. آپ کے دل میں سختی ہے تو مشکل دکھتا، دل کو جب اللہ نرم کر دے تو چیزیں آسان دکھتی. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سمجھنے، سنت سمجھنے کے لیے آسان اور نرم کر دے. آمین. 8واں، تمام آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں یہ فرق ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو ہی دے دی تھی. تو کیا کرے یہود کے علماء بیٹھ کے آیتوں کو بدل دیے، جو سمجھنے نہیں آ رہے تھے باتاں مٹا دیے، تحریف کر دیے، تبدیلی کر دیے، آیتاں نکال دیے. لیکن قرآن مجید اور دیگر کتابوں میں آسمانی جو نازل ہوئی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اللہ نے لی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. قرآن مجید کی حفاظت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جیسا ہے ویسا رہے گا. قرآن مجید کی حفاظت سے مراد 5 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 4 یا 5. اول، قرآن مجید کی حفاظت میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ عربک. اللہ قیامت تک قرآن مجید جس زبان میں اس زبان کو محفوظ رکھے گا. اسے پڑھنے والے، اسے بولنے والے، اسے سمجھنے والے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر نوٹ ہے آپ کے پاس تو نکال کے دیکھیے، نوٹ کے پیچھے کے یہاں پر کے حصے میں لینگویجز رہتے، مراٹھی، تمل، ہندی، اردو، انگلش، سب لینگویجز. یہ ہندوستان کے مشہور لینگویجز ہے. 10 سال پرانی نوٹ نکال کے دیکھیں آپ کو ملی تو کئی لینگویجز جو 10 سال پہلے تھے وہ نکال دی یہاں سے، کیونکہ ان لوگوں کے بولنے والے ختم ہو گئے دنیا میں، وہ بولی ختم ہو گئی. قرآن مجید 1400 سال سے جو زبان بولی جا رہی ہے وہ آج بھی بولی جا رہی ہے، وہ آج بھی سمجھی جا رہی ہے، وہ آج بھی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے. قیامت تک یہ زبان کی بولی باقی رہے گی. یہ 1450 سالوں میں کئی زبانیں آئیں، کئی زبانیں چلے گئی،
قرآن مجید کا وجود باقی ہے اس زبان کا، ورنہ ایک کلام پڑھنے والے بولنے والے نہ رہتے تو قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے حفاظت کی، تو پہلی ذمہ داری کیا ہے اس میں؟ بولنے والے بھی باقی رہیں گے، پڑھنے سمجھنے والے باقی رہیں گے۔ دوسرا، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ جب نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں، تو کیسے نماز قائم کریں گے؟ یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن قرآن مجید میں صلاح قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی بتایا گیا کیسے صلاح قائم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ارکان 14، اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، رکوع میں جانا رکوع سے اٹھنا، پیٹھ سیدھی کرنا، سجدے میں جانا سجدے سے اٹھنا، پیٹھ کو سیدھی کرنا، آخر جو رکن میں سے پورے ترتیب کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا، سیکھیں رکوع میں سے پورے اطمینان کے ساتھ پورے ارکان ادا کرنا اس میں سے ہے، رکن میں سے، اس طرح 14 ارکان ہیں۔ یہ کہاں بتائے بھائی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا۔ تو جہاں اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کی، بولنے سمجھنے والے باقی رہیں گے، اور ہر وہ حدیث، ہر وہ سنت جو قرآن مجید کی آیت سمجھنے کے لیے لازم ہے، ان سنتوں کی بھی حفاظت اللہ قیامت تک کرنے والا ہے۔ ورنہ آپ بولیں گے اقیم الصلاۃ قرآن میں، قرآن محفوظ ہے، پڑھنے کا طریقہ حدیث میں، حدیث بھی محفوظ رہنے والی ہے قیامت تک۔ تیسرا، قرآن مجید عمل کرنے کے لیے، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نہیں ہے؟ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا جو طریقہ یہ ہم تک کیسا آیا بھائی؟ بخاری، امام بخاری حدیث لے کے آئے۔ امام بخاری جب حدیث لے کر آئے تو امام بخاری چین باندھتے، مجھے انہوں نے کہا تھا، ان کو انہوں نے کہا تھا، ان کو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان کے پاس پڑھا، حتیٰ کہ فلاں صحابی ابو ہریرہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ سنت کی حفاظت بھی موجود ہے۔ اب قرآن مجید کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ سنت کی حفاظت صحابہ اکرام نے کی ہے، تو گویا صحابہ اکرام کے ایمان اور صحابہ اکرام کے عمل کی بھی حفاظت قرآن کی حفاظت کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر صحابہ کی زندگی محفوظ نہیں رہتی، سنت محفوظ نہیں رہتی، سنت محفوظ نہیں رہتی، قرآن محفوظ نہیں رہتی، گویا اللہ نے ایک چین بنا دی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، بولی جائے گی، سمجھی جائے گی، پڑھی جائے گی، لکھی جائے گی۔ سنت کی حفاظت ہے، صحابہ جو راوی ہیں سنتوں کے، ان کی بھی زندگی کی حفاظت ہے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن اللہ کا کلام کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے، ایک ایک چیز کا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ آیت محفوظ تو سنت محفوظ، سنت محفوظ تو صحابہ محفوظ، صحابہ محفوظ تو صحابہ کی زندگی محفوظ، ایسے ایک ایک ریلیشن ہے۔ ایک ایک دین کی بات کو سمجھ کے ایمان تازہ کرتے رہیے۔ نویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم، اللہ تعالی قرآن کریم میں ہر وہ چیز بیان کر دی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ یہ عقیدہ رکھنا ہمارا۔ بھائی قرآن مجید میں فین کے بارے میں ہے کیا؟ لائٹ کے بارے میں ہے کیا؟ ہر چیز جو ضرورت ہے ہم کو ہے، ڈائریکشن ہے ہم کو معلوم ہے۔ اب کوئی سوال کرا یہ اے سی کون بنایا، یہ لائٹ کون بنایا، یہ گھڑی کون بنایا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ گھڑی کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی تخلیق۔ کیسے؟ اللہ تعالی، اللہ عز و جل انسان کو پیدا کیا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ دو چیزیں شیخ عثیمین نے کہی۔ اول، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، چاہت اور قابلیت دونوں اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی۔ میری چاہت ہوئی، چائے پینا دل بول رہا تھا، ایبیلٹی ہے، چائے آ گئی، پی رہا ہوں، بسم اللہ، نظر نہیں لگانا۔ انسان کے اندر چاہت ہونا، قابلیت ہونا، کیمرہ بنانے کے واسطے ایک آدمی کے دل میں چاہت آئی، ایسی چیز ہونی چاہیے، قابلیت بھی آگے بنا دیا۔ گویا انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چاہت اور قابلیت سے بناتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قرآن مجید میں ہر وہ چیز بیان کر دی گئی ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ ہمارے لیے عقیدے کی ضرورت تھی، کس نے پیدا کیا بھائی؟ ایسی کس کی تخلیق ہے ایسی؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا،
چاہت دے کر، اختیار دے کر، ایبیلٹی دے کر، ول دے کر، وہ استعمال کرتے ہوئے جو چاہتا ہے بناتا ہے. تخلیق اللہ عز و جل کی ہے. 10ویں بات، قرآن کریم نزول کے اعتبار سے اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. اب کوئی دوسری وحی آنے والی نہیں ہے، کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں، کوئی دوسری امت آنے والے نہیں، دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. اب کئی جو بھٹکے ہوئے فرقے ہیں، مہدی فرقہ، شیعہ فرقہ، شیعوں کا غار میں سو مہدی عقیدہ کیا 10 پارے اس کے پاس ہی جائے، کس کے بھی نہیں آئے. مہدی علیہ السلام کو جو قیامت سے پہلے آنے والے مہدی فرقہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ قرآن مجید کا سمجھنا ان کے اوپر آ گیا، اور انہوں جیسا سمجھا ویسا سمجھتے. کسی کے اوپر وحی آنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری شخص جس پر وحی کا نزول ہوا. اب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کتاب کے نزول کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. یہ بنیادی 9 یا 10 باتیں ہیں. جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو بنیادی 10 باتوں میں ہمارے لیے وضاحت ہونی چاہیے. آئیے اب 4تھ اہم سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں، قرآن مجید کا نزول اور جمع بندی. یہ نازل کیسے ہوا اور اس کو محفوظ کیسے کیا گیا؟ ذرا قرآن لا کے رکھیے. نازل کیسے ہوا اور محفوظ کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ الگ ہے. لیکن ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا تو کیا قرآن پورا کا پورا ثابت آیا یا قرآن 23 سال میں آیا؟ کتنے سال میں آیا؟ لیکن جب اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو اس سے مراد یہاں پورا قرآن ہے. اس کے 2 معنی علماء نے بیان کیے. اول، زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ اللہ نے آسمانی دنیا میں ایک جگہ بنائی جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لوح یعنی تختیاں، محفوظ یعنی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی تختیاں. لوح محفوظ ایک ایسی جگہ ہے قیامت تک جو کچھ بھی انسانوں کی تقدیر ہے ہم کیا کرنے والے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں اگلا گھٹ پینے والا ہوں انشاءاللہ، اگر بسم اللہ، یہ اللہ کے علم ازل سے ہے. میں یہ بولنے والا ہوں اللہ کے علم ازل سے ہے. میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا یہ ایسے کرے گا. اللہ نے لکھا ہم کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم جو کرنے والے ہیں اللہ کو پہلے سے علم ہے. اللہ تعالیٰ لکھ دیا تو ہم کر رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہمارا. اب ہم کو جو کرنے والے تھے اللہ نے وہ لکھ دیا، وہ جو لکھے ہوا ہے ویسا ہم کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. تو لوح محفوظ میں سب چیزیں ہیں، سب کی تقدیر ہیں، جس کو مقادیر کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. کب؟ زمین اور آسمان کی تخلیق سے کتنے سال پہلے؟ جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیا تو 2 معنی آئے. اول، لوح محفوظ کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جب کبھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی وحی کسی نبی کے پاس پہنچانا چاہتے تو جبریل علیہ السلام کو بیت العزہ پہ بلا لیتے. جب وہ بیت العزہ پر آتے تو جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کے ذریعے وہ وحی دیتے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے ایک معنی مراد علماء نے یہ کہی ہے، جب لیلۃ القدر اللہ کے قریب آئی پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پہ نازل کر دیا گیا. یہ پہلا معنی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا. پوری قرآن لوح محفوظ سے کہاں پر آ گئی؟ بیت العزہ پر. کون سی رات کو؟ لیلۃ القدر میں. دوسرا معنی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر تھی. قرآن کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر سے ہوا. تو مطلب کیا یہ ہے؟ لوگوں سمجھ رہے تھے 27 کو لیلۃ القدر ہے. کیا 27 کو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی؟ حدیث میں 21ویں شب کو قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی، یا 24ویں شب کے بعد 25ویں کو قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی. تو مطلب یہ ہے لیلۃ القدر جو ہے اس کی تاریخ ہر سال بدلتے رہتی ہے. لاسٹ ایئر اگر 27 کو تھی تو اس لیے 25 کو ہو سکتی، نیکسٹ ایئر بھی 25 کو ہو سکتی، اس کے بعد سال 23 کو ہو سکتی. دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی، مجھے لیلۃ القدر جس رات کو ہوگی
اس رات کو میری ماتھے پر مٹھی لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز رمضان کی ایک رات کو پڑھائے اور عشاء کی نماز سے سجدے سے جب اٹھے نم مٹھی مسجد نبی کی آپ کے ماتھے پر لگ گئی. صحابہ اکرام نے کہا وہ 23ویں یا 25ویں شب تھی, لیلۃ القدر اسی دن ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ڈیٹ چینج ہوتے رہتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر تھی, لوح محفوظ سے بیت العزا پر آیا وہ بھی لیلۃ القدر تھی. یہ بنیادی عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا, لیکن یہ یاد رہے کہ نزول قرآن کا آغاز تھا, پوری قرآن نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد یہاں سے 23 ایئرز تک مسلسل قرآن مجید وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا. جب سچویشن آتی, سچویشن کے حساب سے قرآن نازل ہوتا, یا کبھی سچویشن خاص نہیں ہوتی لیکن اللہ وہی بھیج دیتا, قرآن مجید نازل ہو جاتی. اس طرح 23 سال تک قرآن مجید کا نزول ہوتا گیا. نیکسٹ, سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کا نازل ہوا کبھی, اور 23 سال میں قرآن نازل ہوا. قرآن مجید میں جملہ 114 سورتیں. کتنی سورتیں؟ اور یہ 114 سورتوں کے نام بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے. اور اس میں 86 سورتیں مکی ہے. کتنے؟ اور 28 سورتیں مدنی ہیں. مکی سورتیں انہیں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا 13 سال میں وہ سب مکی سورتیں کہی جاتی ہیں. ہجرت مدینہ ہونے کے بعد جتنا بھی قرآن نازل ہوا 10 سال میں وہ مدنی سورتیں کہی جاتی ہیں. اب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی آئے تھے, وہاں پر بھی آیتیں نازل ہوئی, وہ بھی مدنی سورتیں ہی کہی جائیں گی. وہ مدنی سورت مکی سورتیں نہیں کہی جائیں گی. مکے میں نازل ہو یا کہیں بھی نازل ہو, مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جہاں بھی قرآن نازل ہو مدنی سورت کہی جاتی ہیں. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یہ طریقہ. نیکسٹ, قرآن مجید جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو قرآن کریم دیگر کتب سمامیہ کے مقابلے میں امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی. نازل ہونا شروع ہوا لیلۃ القدر کو, 114 سورتیں ہیں. جب نازل ہوتا قرآن مجید تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آیت لے کر آتے, کوئی وحی لے کر آتے, کیفیت کیا ہوتی؟ علماء کرام نے کہا جب بیت العزا پر جبریل علیہ السلام کو بلایا جاتا اور کسی آیت کو نازل کرنا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے. جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو سنتے. جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو سنتے ان میں طاقت نہ ہوتی اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی اور بے ہوش ہو کر گر جاتے. اللہ تعالیٰ میں طاقت ڈالتے اتنی کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکیں. دوبارہ وہی کلام ہوتی اور دوبارہ وہ وہی کو اپنے سینے میں لیتے. کس شکل میں لیتے؟ رفتار کے ساتھ. فرشتوں کی صفت ہے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں, سپیڈ کے ساتھ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل آپ کے سامنے فرشتوں اور جنات کے بارے میں تذکرہ کرنے کے لیے. بہت تیز رفتار سے وہ جا سکتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جبریل علیہ السلام وحی لے کر. جب وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو تلاوت کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کو تلاوت کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام اس وقت تک رک جاتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی یاد نہیں ہو جاتی جو آپ پر نازل کی گئی. بار بار دہرانا یا سلولی دہرانا جو بھی کیفیت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام اس وقت تک رک جاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد نہیں کر لیتے جو نازل ہوتی. جب یاد ہو جاتی جبریل علیہ السلام چلے جاتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں سے کاتب وحی کو بلاتے. کس کو بلاتے؟ کس کو بلاتے؟ کاتب وحی, یعنی وہ لوگ, وہ صحابہ اکرام, وہ اعزاز جن کو ملا جو وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے, چمڑوں پر, صحیفے پر, پتوں پر, ہڈی پر, پتھر پر, چمڑے پر لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے, لکڑی پر, دروازے کی ناٹوں پر لکھ لیتے تھے. کاتب وحی انہیں کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے, صحابہ اکرام کو بلاتے, کاتب وحی سے کہتے لکھو قرآن مجید, وہ قرآن مجید کو لکھ لیا کرتے. اور جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے دیتے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے, یہ آیت نمبر 9 کے بعد رکھی جائے گی اور آیت نمبر 11 سے پہلے رکھی جائے گی.
جو سیکوینس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. وہی سیکوینس سے کاتب وحی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے. اب آگے کیا ہوتا؟ اب قرآن مجید ہر دور میں ایک تعداد کو اسے نہ صرف سینوں میں محفوظ کرنے کا بلکہ تحریر کرنے بھی توفیق نوازی. اب قرآن مجید نازل ہو گیا اور قرآن مجید جیسے نازل ہوتا پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے. حفاظت کیسے کی گئی اس کتاب کی؟ اس کتاب کی حفاظت دو طریقوں سے کی گئی. کتنے طریقوں سے؟ پہلا طریقہ یہ ہے اسے کتابت کے ذریعے محفوظ کیا گیا. کتابت یعنی لکھنے کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اور لکھتے کون تھے صحابہ کرام میں سے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاتب وحی. دوسرا اسے جو محفوظ کیا گیا، جو صحابہ کرام لکھتے تھے وہ لکھتے لکھتے قرآن کو یاد کر لیتے تھے. صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے عرب کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جہاں پر لوگوں کے پاس بھیجے گئے تھے، ان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس خصوصیت یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن یاد ہوتا تھا وہ صرف سن کے یاد ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن کو دیکھ کے پڑھ کے یاد نہیں کرے، اس لیے کہ آپ کو دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا تھا، معجزہ ہے. صرف جبریل علیہ السلام سے سن کے یاد کر لیتے. اور جب حضرت زید اور دیگر کاتب وحی کو کہتے تھے کہ یہ آیت لکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے وہ سن کر پہلے یاد کر لیتے تھے، یاد کر کے لکھتے تھے. اتنی تیز انٹیلیجنس صحابہ کرام کی تھی. دین کو محفوظ جو کیا گیا قرآن مجید کو لکھنے کے ذریعے محفوظ کیا گیا اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے ذریعے محفوظ کیا گیا. اور ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجے جن کا میمورائزیشن پاور سپر تھا. سپر میمورائزیشن پاور. 10,000 پوئمز یاد رہتے تھے. 10,000 کتنے یاد رہتے تھے؟ ان کو 10,000 اشعار یاد رہتے تھے. گھوڑے کا نام، گھوڑے کے باپ کا نام، گھوڑے کے باپ کے نام، باپ کا نام، گھوڑے کے باپ کے باپ کا نام، گھوڑے کے باپ کے باپ کے باپ کا نام، ایسے 10 نسل اوپر یاد رہتے تھے گھوڑے اور اونٹوں کے نسلوں کے نام. میمورائزیشن پہ اتنا یاد تھا. ام عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں بچپن میں چھوٹی سی لڑکی تھی، پن گھوڑے میں کھیل رہی تھی. انٹیلیجنس دیکھیے عرب کے لوگوں کیسا تھا. میں چھوٹی سی بچی تھی، پن گھوڑے میں کھیل رہی تھی. اتنے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ کھیلتے کھیلتے آیت کو یاد کر لیے تھے اور 10 سال کئی سال کے بعد جا کے بولے میں یہ آیت کھیلتے کھیلتے یاد کر لی تھی. سنتے سنتے یاد ہو جاتا تھا ان کو. اتنی انٹیلیجنس ان کے پاس تھی. آج امت کا سب سے بڑا نقصان اسمارٹ فون انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا میمورائزیشن کے لیے ہم ہٹ گئے دور. کچھ بھی مسئلہ ہونا مفتی گوگل. اتنے 8 دن سے آپ کے سامنے اتنے باتیں کیے گئے، کتنے باتیں آپ کے سینے میں اتری یہ اہم ہے تاکہ آپ کو جب عمل کا موقع آ جائے آپ کا دل آپ کو یاد دلانا. یا کہ اگر آپ کے سامنے غلطی کرے تو آپ کی زبان سے آپ کے دل سے وہ بات نکلنا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اسلام کے متعلق ایسی ہے. آپ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سک رہے ہیں، کسی کو برائی سے نہیں روک سک رہے ہیں. کیوں؟ یاد نہیں ہونے کی وجہ سے، سینے میں نہیں اتارنے کی وجہ سے. دعا کرنا ربی اشرح لی صدری، یا ربی میرے سینے کو کھول دے تیرے دین سمجھنے اور یاد کرنے اور محفوظ رکھنے. حفاظ کی جو سسٹم ہے قرآن میں، اسلام میں قرآن کے حافظوں کا جو سسٹم ہے کیوں ہے؟ تراویح پڑھانے کے لیے. تراویح پڑھانے کے لیے. صحابہ کرام کے دور سے قرآن مجید کو حفظ کیا جاتا تھا. کیوں؟ صرف تراویح پڑھانے کے لیے نہیں، آیت یاد کرتے تھے تو پورے مسئلے کو یاد کر لیتے تھے اپنے اندر. دین محفوظ کرنے کے لیے قرآن کو یاد کرنا مقصد ہے، صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں. جب کہا گا اقیموا الصلاۃ تو آپ کے ذہن میں آ جانا وہ صلاح کیسے قائم کرنی، لوگوں کو آپ بولنے کی ایبلٹی آ جانا آپ کے اندر اتنی. تو عزیز دوستوں میمورائزیشن پہ توجہ دیجئے. جو باتیں سن رہے ہیں آپ، میمورائزیشن کرنے کا کوئی بھی چیز آسان طریقہ یہ ہے اللہ کے لیے پوری توجہ سے سننا. اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ کے ذریعے برکت دیں گا انشاءاللہ، یاد ہو جائیں گے مسائل. تو قرآن مجید 2 ذریعے سے محفوظ کیا گیا. پہلا ذریعہ کیا ہے؟ کون لکھے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے بھائی، معمولی اعزاز ہے. دوسرا کیسے محفوظ کیا گیا قرآن کو؟ آج بھی چھپوا کر محفوظ کیا جاتا ہے. آج بھی حفاظ کرام یاد رکھ کر قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں. کوئی تبدیلی کہیں ہو جائے قرآن کے پڑھنے میں، کسی ایک حافظ بچے 10 سال کے اٹھا لو، اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں اس کی حفاظت کرنے کوئی اس کو غلط نہیں پڑھ سکتا، نہ اس میں کوئی چیز نکال سکتا ہے. تیسری بات، اب صحابہ کرام میں
جب میمورائزیشن پاور اتنا زیادہ تھا اور صحابہ کرام میں لکھنے کی پاور اتنا اچھا تھا تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اس کا فائدہ یہ علماء کرام نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے صحابہ تھے، جتنے صحابیات تھے، اکثر صحابہ کرام حفاظ قرآن تھے. اکثر صحابہ کرام کیا تھے؟ حفاظ قرآن تھے. اکثر کو قرآن یاد تھا. اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ 23 سال چلا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 4 سال بعد مر گیا. 4 سال میں جتنی قرآن نازل اس کا اکثر حصہ ان کو یاد تھا. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 10 سال بعد انتقال ہوا، 10 سال میں جتنا قرآن ہوا اس کا اکثر حصہ یاد تھا. اکثر صحابہ کرام حفاظ قرآن تھے. عورتوں کو بھی قرآن بڑی تعداد میں یاد تھا، لیکن قرآن عبداللہ بن صائب، سلیمان، ابی بن کعب، زید بن ثابت، یہ آدمی کو مت بھولیے آپ، آگے آج پڑھیں گے ان کے بارے میں. زید بن ثابت، معاذ بن جبل، سعد بن عبید بن نعمان الانصاری، عثمان بن عفان، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حفاظ قرآن تھے. عبداللہ بن طلحہ، ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر! اتنی خصوصیت اس آدمی کی، سب سے زیادہ 4000 سے زیادہ حدیث ان کو یاد تھے. کتنے ایئرز میں؟ خیبر کی جنگ کے بعد اسلام قبول کیے 7 ہجری میں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صرف 4 سال زندہ تھے. 4 سال میں 4000 سے زیادہ حدیث یاد کر لیے، پورا قرآن یاد کر لیے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اتنا انٹیلیجنس تھا ان کا، خالی سن کے بٹھا لیتے تھے لوگ سینوں میں. یہ آج ہمارے اندر کیفیت آنا. سعد بن ابی وقاص، حذیفہ بن یمان، عبادہ بن سامد، ابو حلیمہ، فضالہ بن عبید، سعد بن عبادہ، ابن عباس، ابو ایوب انصاری. کون ہے ابو ایوب انصاری؟ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں مہمان تھے کئی دن، وہ ابو ایوب انصاری ہے. عبید بن معاویہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ چند صحابہ کے نام ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، ان میں کئی حدیثوں کے بھی حافظ ہیں. عادت ڈالنا چاہیے مسائل کو یاد کرنا. جیسے صلاح و رکشہ ہوا، پوری بک پی لینا پانی کے جیسا. آپ کو اگر یاد کرنا ہے، پرسوں بھی کہا میں آپ کو، عمران ایوب لاہوری صاحب کے کتابوں کا سیٹ ہے 22. فضائل قرآن یاد ہو جانا، زکوٰۃ کے مسائل یاد ہو جانا، فطرے کے مسائل یاد ہو جانا، حج کے مسائل یاد ہو جانا، عمرے کے مسائل یاد ہو جانا. یہ مسائل یاد کرنا خود قرآن یاد کرنے کے برابر ہے. قرآن تلاوت کے لیے یاد کرنا اور مسائل یاد کرنا قرآن یاد کرنا ہی ہے. کیوں؟ یہ قرآن سے تو استنباط کیے ہوئے مسائل ہیں، وہ آپ قرآن کے مسائل کو یاد کر رہے ہیں. تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے قرآن کی آیتوں کو یاد کریے، قرآن کے مسائل کو یاد کر لینا، سنت کو یاد کر لینا، یہ بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کے مترادف ہے. نیکسٹ، حفاظت قرآن کا دوسرا ذریعہ کتابت تھا. کتابت قرآن کا آغاز بھی عہد رسالت میں شروع ہو گیا، لیکن جو لکھنا جب ہوا قرآن مجید کا، یہ کب شروع ہوا؟ یہ قرآن مجید کا لکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، کیا نازل ہوتی؟ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لکھوا دیتے. چنانچہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام اس وقت تک تھے. کب تک تھے؟ یاد ہو گیا. آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا زید کو میرے پاس لاؤ. کس کو لاؤ؟ زید بن ثابت، کاتب وحی. زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. وہ تختی، دوات اور اونٹ کی شانے کی ہڈی لے کر آئے، انک اور اونٹ کی شانے کی چپٹی ہڈی لے کر آئے. جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا
یہ آیت ایسا لکھ لو، اس سے پہلے اس کے بعد زید بن ثابت نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا۔ تو قرآن مجید کا لکھنا کس کے نگرانی میں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں۔ کب ہوا؟ جبریل علیہ السلام سے یاد کرنے کے بعد۔ کب آیا؟ جب اللہ نے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا لیتے۔ یہاں ایک اہم چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی لکھنا شروع کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے میں وحی حدیث بھی لکھنا شروع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی وہ دو قسم سے آتی تھی۔ کتنے قسم کی آتی تھی؟ پہلی قسم کی وحی ہے وحی متلو۔ کیا ہے پہلی وحی؟ دوسرے قسم کی وحی وحی غیر متلو۔ وحی متلو نے کہا علماء کرام اس وحی کو کہا جاتا ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے نہیں کرتے؟ قرآن مجید وحی کے ذریعے آیا نہیں آیا؟ ساری وحی جو قرآن مجید میں وحی متلو ہے۔ دوسری قسم کی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی وہ وحی غیر متلو ہے۔ وحی غیر متلو قرآن کا حصہ نہیں ہے، وحی غیر متلو حدیث کا حصہ ہے۔ چھوٹی مثال، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وحی متلو ہے غیر متلو ہے؟ متلو مطلب تلاوت جس سے کی جاتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وحی متلو ہے۔ اس کے بعد آمین کہتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں آمین قرآن مجید میں ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو تمہارے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس جیسے پیغامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی گئے، لیکن ہر وحی قرآن میں ہے کیا؟ جس وحی کو اللہ قرآن کا حصہ بنانا چاہتا تھا اس کو وحی متلو میں شمار کیا گیا، جس وحی کو اللہ حدیث کا حصہ بنانا چاہتا تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی میں وحی غیر متلو علماء کرام نے شمار کیا ہے۔ وحی غیر متلو کے تین بڑے فائدے ہیں۔ کتنے؟ ایک، قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، وحی متلو ہے غیر متلو ہے؟ متلو مطلب جو تلاوت کی جاتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ کیسے قائم کرو وہ ہے کیا قرآن مجید میں؟ نہیں ہے۔ وحی غیر متلو کا پہلا فائدہ یہ ہے، وحی متلو کو سمجھانے کے لیے وحی غیر متلو نازل ہوتی۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ وحی متلو کو سمجھانے کے لیے وحی غیر متلو نازل ہوتی۔ جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کرو قرآن میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ پڑھ کر بتائے کہ اپنی مرضی سے پڑھ کر بتائے۔ اللہ نے کہا اگر یہ شریعت میں اپنی مرضی سے کوئی بات لاتے ہم ان کی رگ گردن کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی مرضی سے نہیں لاتے۔ تو وحی غیر متلو کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وحی متلو کو سمجھاتی ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھاتی ہے۔ وحی غیر متلو کا دوسرا فائدہ یہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدد اور انفارمیشن کے لیے آتی۔ جیسے سیرت میں آپ نے سنا بدر کی جنگ میں جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، حتیم میں بیٹھ کر مشرکین مکہ کے دو بڑے سردار صفوان اور عمیر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ صفوان سے عمیر کہتا ہے کتنے بڑے بڑے سردار ہمارے قتل ہو گئے، اگر میرے بیوی بچوں کے خرچے کی اور میرے اوپر قرضوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی میں ابھی مدینہ جاتا، کیونکہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو جنگ بدر میں قید کر لیا گیا، میں ابھی مدینہ جاتا اور کسی بھی سازش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ تلوار چلا دیتا۔ صفوان جب سنتا ہے، حتیم میں یہ دونوں تھے، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا یہاں۔ صفوان جب سنتا ہے کہتا ہے عمیر اگر اتنا تیرا جذبہ ہے تو تیرے بیوی بچوں کا جو خرچہ میں دوں گا اور تیرے جتنے خرچے میں پورے کروں گا، اگر تو قید کر دیا جاتا ہے یا قتل بھی کر دیا جاتا ہے بس محمد کو قتل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات طے ہوئی، اونٹ لیا، سواری لے کے مدینے کا سفر کیا، 10 12 یا 15 دن جو بھی اس زمانے میں ہوتے تھے، پہنچا مدینہ، مسجد نبی کے باہر اونٹ لگایا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسے خیافہ شناس تھے، آدمی کی چال دیکھ کے پہچان لیتے تھے۔ دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمیر آیا ہے، گلے میں تلوار ہے، چال ٹھیک نہیں دکھ رہی ہے اس کی، پہلے اشارہ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر کو اندر بھیجو۔ کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ہم؟ وحی غیر متلو کا دوسرا فائدہ۔ پہلا فائدہ وحی متلو کو سمجھاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے اندر عمیر آیا گلے میں تلوار لٹکا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آ کر کہتا ہے عمیر آپ کی صبح بخیر ہو، گڈ مارننگ۔ کیا بولا انہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس سے اچھا وش تحیہ ہمیں دیا ہے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ عمیر کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو آپ نے جنگ بدر میں قید بنا لیا ہے، قید سے چھڑانے آیا ہوں، میرے بیٹے کو فدیہ لے کے چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بتا کیوں آیا ہے؟ کہا بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہے تو گلے میں تلوار کیوں لٹکا کر آیا ہے؟ سیدھے سادے آتا۔ عمیر کہتا ہے اللہ تلواروں کو غارت کریں، یہ ہمارے کچھ بھی کام نہ آئی جنگ بدر میں، رہ کے بھی کیا فائدہ ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بتا کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے سچ بتا رہا ہوں، بیٹے کو چھڑانے کے ارادے سے ہوں۔ وہی ہے غیر مطلوع کا دوسرا فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بات یہ ہے تو اور صفوان حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، صفوان سے تو نے میرے قتل کی بات کہی، صفوان نے تیرے بیوی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری لے لی، تیرے خرچے پورے کرنے کی ذمہ داری لے لی، تو مجھے قتل کرنے تو یہاں پر نکل کر آیا ہے۔ بات یہ ہے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے سنا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں جب تھے کہتے تھے آپ پر اللہ کی وحی آتی، ہم ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن آج میں قرار کر چکا ہوں کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے کیونکہ میرے اور صفوان کے سوا حتیم میں کوئی نہیں تھا۔ اب آپ کو پتا چل گیا تو میں ایمان لایا کہ آپ کے رب نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ یہ وحی قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ وحی قرآن میں عمیر بولے کیا بولے رضی اللہ عنہ آپ پر وحی آتی، یہ وحی قرآن میں ہے۔ دوسرا فائدہ وحی غیر مطلوع کا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انفارمیشن دینے کے لیے وحی غیر مطلوع آتی۔ تیسرا فائدہ وحی غیر مطلوع کا وہ ہے جو ہمارا ایک سبجیکٹ تھا جو میں اب تک نہیں لیا، کوشش کروں گا آگے لینے کا، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث بات کو کہا جاتا ہے، قدسی مقدس پیغام سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، کلام ہے قرآن مجید، ہے نہیں ہے؟ ہے۔ اب قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، لیکن وہ خبر کو قرآن میں نہیں لکھا گیا۔ جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال عز وجل کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا۔ جب اللہ نے فرمایا تو یہ قرآن کو کس نے فرمایا؟ لیکن حدیثوں میں بھی بعض آتا قال عز وجل اللہ نے مجھ سے فرمایا، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے؟ تو وحی غیر مطلوع کے ذریعے حدیث قدسی کو بھی بھیجا گیا۔ مقدس پیغام، مقدس باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، لیکن قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، وحی کے ذریعے آئی، خاص پیغام اللہ نے دیا، اسی لیے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ مقدس بات جو اللہ کی طرف سے آئی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ ہے کس کا؟ یہ غیر مطلوع کیا؟ حدیث وحی غیر مطلوع کس کا؟ جو آسمان سے نازل ہو کر آتی ہے، جبریل علیہ السلام بھی لا سکتے، خواب میں بھی بات آ سکتی۔ وحی کے کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جبریل علیہ السلام جب آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھنٹی بجنے کی ٹناٹن کی آواز آتی، بعض علماء کرام نے کہا ان کے پر سمیٹنے کی آواز ہوتی۔ جب اس قسم وحی لے کر جبریل علیہ السلام آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے دن ہوتے، سردی کے، مگر پیشانی سے پسینے چھوٹ جاتے۔ یہ وحی کی تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برداشت کیے۔ دوسرا یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بات بتائی جاتی، وہ بھی وحی ہے۔ معراج کے سفر کی کئی عذاب کے جو تذکرے ہیں، دو حدیثوں کو ملا دیتے لوگ، لیکن کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائی گئی جو آپ کو اونچائی پر لے جانے کا واقعہ تھا، لیکن جسم اور روح سمیت آپ حقیقت میں معراج کا سفر بھی کیے، خواب میں بھی وحی آتی ہے۔ عذاب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے۔ کلم پڑھے تھے خواب، جلدی بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا ہے؟ جلدی بولیے، چلہ نہیں ہے نا تو 10 روپے دیتا تھا۔ کل ایک خواب پڑھے ہم، وحی ہے بول کے بھی بتایا تھا، میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ میں خواب میں دیکھا میں طواف کر رہا ہوں، میرے پیچھے ایک آدمی طواف کر رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ وحی ہے وہ، نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی جاتی۔
چوتھا یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راز کلام کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ویسے ہی معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا. یہ بھی ایک قسم کی وحی ہے. تو اس طرح 6 الگ الگ قسم کی وحی آتی. دور قسمیں اگر آگے ملتا ہے تو آپ کو بتائیں گے، ورنہ 4 بنیادی طور پہ اہم وحی کی جو قسمیں جسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام دیا گیا. اب یہ جو پیغام آتا، قرآن مجید کی آیتیں بھی اس کے اندر آئی ہوں گی اور احادیث قدسی کے اس کے اندر آئی ہوں گی، حدیث کا پیغام بھی اس کے اندر آیا ہوگا، لیکن ساری کی ساری قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے جبریل علیہ السلام لے کر آتے اور نازل کرتے. حتیٰ کہ ایک آیت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یا دوسری آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، آسمان کے پھٹنے کی آواز آئی. جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبریل علیہ السلام نے، یہ کون سی آواز ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آسمانی دنیا سے زمین پر آنے والا ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں لے کر آنے والا ہے جو آپ پر نازل کرے گا. جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں وہ فرشتہ وہ 2 آیتیں نازل کر کر گیا تھا. قرآن مجید کا نزول تمام کا تمام جبریل علیہ السلام نے کیا، ان کی نگرانی میں ہوا. یا ہر سال جبریل علیہ السلام پوری قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویژن کرواتے، پھر وہی ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، کریکشن ہوتا، ریویژن ہوتا، آتھینٹیفیکیشن ہوتا، کوئی بھول نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، پورا سلامت ہے قرآن. 23 سال میں 23 مرتبہ اس کا نزول ہوا، جتنا نازل ہوا اتنا ہر سال نازل ہوتے چلا جاتا. یہ قرآن مجید کی حفاظت کا کام ہے. نیکسٹ، اب حفاظت قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقوں سے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کتابت. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یاد کرنا. اب لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ کاتب وحی. وحی کے کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی وحی کی قسم کیا ہے؟ وحی مطلوع. دوسری قسم کیا ہے؟ وحی مطلوع. کس میں ہے؟ وحی غیر مطلوع کس میں ہے؟ حدیث قدسی میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور وحی مطلوع کو سمجھانے کے لیے وحی غیر مطلوع بھی نازل ہوتا ہے. وحی لے کر کون آتے تھے؟ 1-2 آیتوں کو کس نے لے کر آیا؟ ایک فرشتہ جو پہلی بار زمین پر آیا، لیکن نگرانی کس کی تھی؟ جبریل علیہ السلام کی تھی. یہ بنیادی بات ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نازل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ دین نازل کر دیا، نعمت پوری کر دی، قرآن پورا نازل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ گئی، قرآن پورا نازل ہو گیا تھا، پورا لکھ لیا گیا تھا، پورا یاد کر لیا گیا تھا. حتیٰ کہ جو نماز پڑھا تھا وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہی نہیں، یاد ہی اس کو تھا. لیکن الگ الگ مختلف جگہوں پر قرآن رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض صحابہ جو ہڈیوں پر لکھے تھے، کسی نے چمڑوں پر لکھا، کسی نے لکڑی پر لکھا، کسی نے پتھر پر لکھا. کئی صحابہ مدینہ چھوڑ کے الگ الگ ملکوں میں بھی چلے گئے تھے. کوئی مکہ چلے گیا تھا، کوئی بصرہ چلے گیا تھا، کوئی کوفہ چلے گیا تھا، کوئی دوسرا چلے گیا تھا، کوئی مدینے میں تھا، کوئی مکے میں تھا. کسی صحابی کو قرآن مجید ایک جگہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ اکثر صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے. دوسری وجہ یہ تھی، تمام کے تمام صحابہ کرام امانت دار تھے، سچے تھے. ان سے قرآن مجید کے بارے میں جھوٹ کہنا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ قرآن غلط پڑھیں گے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ کافر ظالم شیعہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بدل دیا. 10 پارے نکال دیے، وہ 10 پارے کے دونوں لیا کے مہدی کو دے دیے. نکالے النا تو دیے بھی النا چھوں گے نا. تماشے کی بات کافروں کی، النا دیے نہیں. میں ایک مثال جوڑ کے بات کہہ رہا تھا. الزام تراشی ابو بکر صدیق عمر پہ کہ قرآن کو مٹا دیا، نعوذ باللہ، بہت بڑا کفر ہے. دوسرا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو گیا پورا کا پورا. ہڈی پہ ہے، چمڑے پہ ہے، پتے پہ، دیگر چیزوں پہ کہیں ہے. الگ الگ صحابہ الگ الگ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے مسلمانوں کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 2.5 سال کی خلافت ہے ان کی، صرف چھوٹی سی. اس میں جہاد چلا، جنگیں چلی. جنگیں جب چلتی تو مسلمان صحابہ کرام جنگوں میں قتل ہوتے.
تو ان کی جان کی پرواہ نہیں تھی ابو بکر اور عمر کو، کیونکہ شہید ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بات کھائی جا رہی تھی، یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، آپ سوچئے اس بات پر، جنگوں میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مرتبے کو پہنچ رہے ہیں، ہماری طاقت پہ کمزوری نہیں ہو رہی ہے اس سے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مر رہا ہے صحابی، اس کے سینے سے قرآن بھی چلا جا رہا ہے دنیا سے. اس لیے کہ اکثر صحابہ کرام حفاظ قرآن تھے، قرآن بھی چلا جا رہا اس کا احساس. لہذا ہمیں چاہیے، یہ اس طرح صحابہ کرام اگر قتل کر دیے جائیں گے تو ان کے ساتھ دنیا سے قرآن بھی چلا جائے گا. ان کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سینوں میں قرآن ہے، لیکن اگر یہ سب چلے جائیں گے تو دنیا سے قرآن بھی چلا جائے گا. بعد میں آنے والے لوگوں کو قرآن کہاں سے ملے گی؟ ان کے سینوں سے کہاں سے نکالیں گے؟ لہذا عمر بن ابو بکر صدیق سے عمر بن خطاب نے مشورہ دیا، آپ قرآن مجید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، الگ الگ صحابہ کے پاس مختلف علاقوں میں ہے، ایک آدمی کو ذمہ داری دے کر پورے قرآن کے چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس ترتیب میں سیٹ کر دیجئے جس ترتیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا یہ کام ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کبھی کبھی حکمت سے کام کرنا پڑتا. سوچو آپ صحابہ اکرام تمام کے تمام ختم ہو گئے، دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے، سینوں میں قرآن بھی چلا گیا. کہ ہمارے پاس قرآن ہوتا؟ نہیں ہوتا. یہ عمر بن خطاب کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالنا ہے اور کام کروانا ہے اس ضمن میں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. عمر سے یہ کہلوا کر بھی اللہ حفاظت کروا لیتا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں. کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی، عمر بن خطاب نے کہا کیا نے اس بات کے بارے میں آپ نے سوچا؟ انہوں نے کہا نہیں کروں گا. صحابہ کا منہج معلوم ہوتا، قرآن ایک جگہ لانا اتنا بڑا نیک کام تھا، اس کو بھی بولے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، بدعت نہ ہو جائے، اتنا ڈرتے تھے وہ لوگ. عمر خطاب پھر تھوڑی کے بعد کیا کہا، ابو بکر صدیق کیا آپ نے سوچا؟ حتیٰ کہ ابو بکر کہتے ہیں بار بار کہتے گیا، بار بار کہتے گیا، بار بار کہتے گیا، آخرکار ایک دن اللہ نے اس کام کے لیے میرے سینے میں ہدایت دے دی، میں نے حکم جاری کر دیا کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام کیا جائے. اور کس کو چنے عزیز دوستو؟ 16 سال کے نوجوان لڑکے کو چنے. میں نے کہا تھا ایک صحابی کا نام یاد رکھنا، وفاد صحابہ میں سے کون ہے وہ؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. کہا زید کو بلاؤ، 16 ایئرز کی ایج. اللہ اکبر. انٹر میں چھے اپنے بچے، گاڑیوں کا سائلنسر، ڈریما پالش مارنے میں، سروسنگ کرانے میں، گاڑی کو پونگے لگانے میں، وہ کرنے میں، ٹیچر ڈالنے، اس میں چھے. 16 ایئرز کے نوجوان لڑکے کو، کمر لڑکے کو یہ کام دیا گیا. کیا کہا گیا؟ زید بیٹھو. مدینے میں قرآن جو لکھے تھے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کچھ مدینے میں ہے، کچھ مکے میں، کچھ کوفہ میں، کچھ بصرہ میں، کچھ دوسری جگہ پہ. آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے جس کاتب وحی کے پاس قرآن ہے ان کے پاس سے قرآن لے کے آؤ. 5 شرطیں ہیں، شرطوں پہ لے کے آنا. شرطیں بعد میں پڑھیں گے. زید بن ثابت نے کہا امیر المومنین، یہ آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے چھوٹا سا پہاڑ دکھ رہا نا؟ ہاں دکھ رہا. بولے آپ کہیے کہ زید بن ثابت وہ پہاڑ یہاں لے کے ہمارے پاس، میں لا لوں گا، مگر یہ عظیم ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. کوئی خطا زید سے ہو جائے، غلطی قیامت تک کیا میرے بوجھ سر پر لے لوں؟ میں نہیں کر سکتا یہ کام. حضرت عمر کہتے رہے نوجوانوں پہ اتنا ان کو بھروسہ تھا، ان کے انٹیلیجنس پہ، ان کی محنت پہ، کہا تجھے ہی کرنا ہوگا، تجھے ہی کرنا ہوگا، تجھے ہی کرنا ہوگا. انکار، اقرار، انکار، اقرار. حتیٰ کہ زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ نے ایک دن میرے سینے کو کام کے لیے ہدایت دے دی، میں نے کہا میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. تیار ہوئے. شرط بتائی گئی، جا کے آپ کو نہیں پوچھنا آپ کا قرآن ہے دے دیجئے، نہیں. اللہ اکبر. پہلی شرط، کہا جانا ہے جس کاتب وحی کے پاس قرآن ہے وہ ایسے آدمی سے جو کہے گا کہ میرے پاس ہے زید قرآن، وہ بلائیں گے، آپ جائیں گے. پہلا سوال کیا کریں گے؟ پہلی شرط یہ ہے وہ جو آدمی آپ کو وحی دیں گے، صحابی وحی دیں گے، لکھے بھی ہوگی، وہ آدمی ہونا چاہیے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن لکھا. کوئی اپنے بھائی کے پاس سے بھی دیکھ کے کاپی کر سکتا؟ نہیں، کاپی نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت نازل ہوئی تو کیا کہا؟ کس کو بلاؤ؟ کہا
زید بن ثابت کو بلاؤ. ایسے کئی لوگ تھے جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے لکھے, ان کے پاس سے لینا, دوسروں کے پاس سے نہیں. پہلی شرط کہاں کہاں ڈھونی گی آپ سوچیے. دوسرا کہا گیا کہ وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے صحیفوں میں موجود ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھائے تھے نا, لکھائے 100 صحیفوں سے ری چیک کیا جائے گا. یعنی کوئی صحابی بولے کہ میرے پاس وہی ہے, تو زید بن ثابت لکھتے, آپ ڈائریکٹ لیے نا, ہاں یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس لکھا ہے تو اس میں بھی رہنا منون. دوسری شرط. تیسری شرط, کتاب کے علاوہ اس حصے کو حفاظ کی بھی تائید ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو لکھا ہے تو اس میں ہے, لیکن جو حفاظ اکرام ہے وہ بھی تائید کرنا کہ ہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن حفظ کر کے ہیں, ہم ایسا ہی پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, انہوں جو لکھا یہ صحیح ہم گواہی دیتے ہیں. حفاظ کی تائید ہونا. چوتھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ آیات و سور کی ترتیب کے مطابق ہو. یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 انہوں لکھا ہے تو آیت نمبر 11 کے پہلے آنا, آیت نمبر 9 کے بعد آنا, ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. نہیں نو آیت نمبر 12 ہے بول رہی ہیں, نہیں لیا جائے گا ان کے پاس سے. وہ جو ترتیب لکھا گیا اس سے میچ ہونا, تب آپ لکھنا آپ کے پاس ایک کتاب میں. چوتھی شرط. پانچویں شرط اتنی امپورٹنٹ ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت کا طریقہ ذوالجلال والاکرام ہے یا رب. کہا اللہ عز و جل نبی ابو بکر صدیق نے, جب آپ قرآن لے لیں گے 2 عادل مسلمان صحابہ اکرام کی گواہی لینا, ہم گواہی دیتے ہیں سب لوگ صحیح ہیں. کتنوں کی گواہی ہونا؟ ہر آیت پہ 2 کی گواہی, ہر حصے پہ 2 کی گواہی, ایک نہیں 2 صحابہ گواہی دینا. حتیٰ کہ اب زید بن ثابت ایک کام کرتے گئے. کتنے سال چلاؤں گا کام اندازہ 5 سال, 4 سال, 10 سال, 7 سال. ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور کتنا ہے؟ خلیفہ مرے بھی نہیں تھے, قرآن لا کے سامنے رکھ دی. اللہ اکبر. اسی لیے ان کو چنا گیا تھا 16 سال کے نوجوان لڑکے کو. ابو بکر صدیق کی وفات سے پہلے چند مہینوں کے اندر لا کے سامنے رکھ دیے. کوئی معمولی آدمی نہیں تھے زید بن ثابت, کاتب وحی تھے. اللہ اکبر. اسی لیے انہیں چنا گیا. قرآن آج ہم پڑھتے ہیں ایک آیت ہر حرف پہ 10 نیکی, زید بن ثابت کے حق میں بھی یہ نیکی جانے والی ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کے حق میں بھی جائے گی, ابو بکر صدیق کے حق میں بھی جائے گی. جو جس کی خدمت انجام دی جن سے اللہ نے خدمت لے لی. کسی کی کیا اوقات قرآن کی خدمت کرے, اللہ نے لے لی. حتیٰ کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تمام کے تمام قرآن مجید کو جمع کر لیا, حتیٰ کہ میں نے ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ, کیا نام ہے جلدی بولیے, ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے سورہ توبہ کی آخری آیت بھی جمع کر لی. لیکن ہوا یہ کہ جب ابو خزیمہ کے پاس ایک آیت تھی قرآن مجید کی, ان کے پاس سے ملی, تو ابو خزیمہ اکیلے تھے وہ آیت پر گواہی دینے والے, اکیلے, دوسرا کوئی بھی نہیں مل رہا تھا. اور ابو بکر صدیق کی شرط یہ تھی کتنے گواہ ہونا؟ خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ایک ہی ہے, بولے یہ آیت کو بھی قرآن میں انٹری نہیں دے سکتے, 2 ہونا, کچھ بھی کرو ہونا. وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظِينَ کو یاد کریے, ہم نے کہا تھا قرآن کی حفاظت میں صحابہ کی زندگی کی بھی حفاظت ہے. خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خزیمہ اکیلا بھی گواہی دے گا, اس کے ایک کی گواہی 2 مسلمانوں کی گواہی کو پکڑی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان کے حق میں یہ حدیث آ جانا, قرآن مجید کی آخری آیت قرآن میں نہیں لی جا رہی تھی, ایک کی گواہی یہ 2 کے بدلے ہے, لے لو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت. ابو خزیمہ کی حفاظت قرآن کی حفاظت ہے, اس حدیث کی حفاظت قرآن کی حفاظت ہے, سب کچھ حفاظت قرآن کا حصہ ہے. صحابہ کی زندگی کی حفاظت, اگر ابو خزیمہ کی حدیث حفاظت میں نہیں ہوتی تو, ابو بکر کی شرطوں پہ آیت نہیں آتی تو,
दुंगलियां उंगली उठा सकती थी, लेकिन अल्लाह का निजाम वो है। अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये शर्त रखने वाले थे, अल्लाह को पहले से पता था। अबू खुजैमा के पास जाएंगे, अल्लाह को पहले से पता था। वो अकेला गवाही देगा, अल्लाह को पहले से पता था। इंतजाम अल्लाह ने पहले कर दिया। नबी सल्लम की जुबानी बात निकलने पर उसे तस्लीम किया जाता है। अबू बकर की बात अगर कहते कि इसकी गवाही 2 के बराबर ली जाओ, नहीं ली जा सकती थी। शरीयत का हिस्सा बना दिया गया था खुजैमा की गवाही को। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, यह है कुरान मजीद की हिफाजत। हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक नुस्खा रख लिया गया, जिस पर तमाम सहाबा इकराम का इज्मा हो गया कि इस कुरान मजीद वही तरतीब पर है, वही क़िरात में है, वही पढ़ने के तरीके पर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और उसी तरतीब से जो आपने लिखा दिया था वही तरतीब से यहां जमा कर लिया गया। अब अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई 2.5 साल के बाद यह सहीफा उमर बिन खत्ताब के पास गया। किसके पास गया? उमर बिन खत्ताब और रजुलों के पास गया। उमर बिन खत्ताब के पास गया। 10 साल तक इनकी खिलाफत चली, 10 साल तक इनके पास यह सहीफा था। उमर बिन खत्ताब की वफात से पहले यह सहीफा आपने अपनी बेटी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हफ्सा बिनते उमर रदियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया कि तुम्हारे पास रखो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत का दौर आया। हुआ यह कि उस्मान बिन खिलाफत के दौर में रफ्ता रफ्ता कुरान की तिलावत में लोगों को इख्तिलाफ होने लगा। कोई बुरा नहीं आयत को ऐसे पढ़ना, कोई बुरा नहीं आयत को ऐसे पढ़ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने लगा, इख्तिलाफ होने लगा। हत्ता कि क्या हुआ? हत्ता कि यह हुआ, एक ग्रुप था वो कुरान को ऐसे पढ़ता था, एक ग्रुप था कुरान को ऐसे पढ़ता था। ये ग्रुप वो ग्रुप को कहता था तुम काफिर हो क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम की तरतीब से नहीं पढ़ते। बिल्कुल फतवा सही है इनका, कुरान को गलत आप पढ़ने पर इत्तेफाक कर लिए, ऐसी पढ़ूंगा मैं तो कुफ्र हो जाता। वो ग्रुप इनको फतवा देता तुम काफिर है क्योंकि तुम अल्लाह के नबी सल्लम की तरतीब के मुताबिक नहीं पढ़ते। लोगों में कुफ्र के फतवे आम होने लगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी। आपने मौके की नजाकत को समझा और आपने एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया? तरजीह दी, और लोग जब इख्तिलाफ हुआ तो अपनी अपनी क़िरात के अलावा क़िरात के मुताबिक कुरान कहने वालों को काफिर तक करार देने लगे। इस सूरत के देखते हुए हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को फिक्र लायक हुई कि कुरान को इस रस्म वाहिद पर इक्जा कर दिया जाए जो शाज़ क़िरातों से पाक हो और उसमें तमाम मुतवातिर क़िरातें भी समा सके। आपकी इस फिक्र को देखकर हजरत उस्मान ने सहाबा से मशवरा किया, क्या हम कुरान मजीद को वैसे ही उस तरतीब पर एक बार दोबारा जमा कर लें जो तरतीब हजरत हफ्सा के पास है? तो सहाबा इकराम से मशवरा करने के बाद हजरत हफ्सा बिनते उमर के पास से वो कुरान को मंगाया गया जिस पर तमाम सहाबा इकराम का हजरत अबू बकर उमर की खिलाफत में इजमा हो चुका था। ये कुरान की पढ़ने का तरीका और तरतीब का तरीका सही है, इसमें इख्तलाफ नहीं हो सकता। वो मंगवाए। मंगवाने के बाद जो अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जुमा किया गया था हजरत हफ्सा के पास था, और 4 सहाबा को जमा किया। कितने सहाबा को जमा किया? जिसमें सबसे पहले है फिर ज़ैद बिन साबित, क्योंकि तुम ही वो काम करे, प्रोजेक्ट इंचार्ज वो थे, आ जाइए। ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन जुबैर, साद बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अजमईन, इन चारों को बुलाया, हुक्म दिया वो उन सहाइफ से नकल करके कुरान को एक मुसहफ में जमा कर दें। पूरी एक जगह कुरान को ला लो, जमा कर दें, और जहां ज़ैद से बाकी तीनों कुरैशी सहाबा का इख्तिलाफ हो वहां कुरान को कुरैशी जबान में लिखवा दिया जाए। तफसीली बातें हम नहीं पढ़ेंगे। 4 को अपॉइंट किए, इख्तिलाफ हुआ, कुरान मजीद को लिखवाए, और हजरत हफ्सा का जो नुस्खा था वो नुस्खे के मुशाबहत के साथ एक नुस्खा तैयार हो गया। यह नुस्खा जब तैयार हुआ, इसके 1 से जायद नुस्खे बनाए। कितने नुस्खे बनाए? 1 के जायद नुस्खे बना के जहां जरा हजरत उस्मान की खिलाफत थी वहां गवर्नर थे, गवर्नरों के पास एक कुरान को भेज दिया, कहा सारे इख्तिलाफ खत्म, कुरान को यही तरतीब से ऐसी क़िरात से पढ़ना चाहिए जिस पर मैंने मोहर लगा दी है, क्योंकि इस पर अबू बकर उमर और दीगर सहाबा कराम का कुल के कुल जितने थे इजमा था। जब गवर्नरों के पास ये कुरान के नुस्खा पहुंचा, वो उस कुरान के नुस्खे का कॉपी करते करते अपने अपने मुल्कों में पहुंचाने लगे, हत्ता कि आज जो नुस्खा हमारे पास है
یہ بھی وہ لاسٹ نسخہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کے دور میں اپروف کیا گیا تھا، اسی شرط پر جو ابوبکر صدیق عمر بن خطاب کی شرط تھی، جو صحیفہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی پرنٹنگ شروع ہوئی، مطلب لکھوا کے تھوڑے کاپیز بنا کے دوسرے کا بھیج دیے، وہاں سے قرآن دنیا بھر میں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ کے حفاظت کے طریقے ہیں. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن کر عظیم کام اللہ نے لے لیا. تو یہ مختصر تاریخ قرآن کیسے جمع ہوا، کیسے نازل ہوا، وہی مطلوع، وہی غیر مطلوع، وہی کی قسمیں، حدیث قدسی باتیں بیان کی گئی. مزید عظمت قرآن بھی تھی لیکن 11:30 ہو چکے ہیں، لہذا میں اس نشست کو ہم آج یہاں پر برخاست کریں گے. کوشش کریں گے عظمت قرآن اگر کر لیں یا جنات، فرشتے اور دیگر کے متعلق اگر ہو سکے تو بات کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. جامع